وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما على خاتمهم وأشرفهم رحمة للعالمين شفيع المذنبين أبي القاسم محمد. عجل وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه طبتت الأرض والسماء. اللهم عجل فرجہ الشریف. انسانی معاشرے کی تباہی اس کے ولی سے دوری کی وجہ سے. جس دن مولا آئیں گے یہ دنیا عدل و داد سے بھری جائے گی. ذہنی اور جسمانی تیاری کے ساتھ دعا بہترین وسیلہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه في هذه الساعة وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على آل محمد وعجل بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو نذير لكم بين يدي عذاب شديد. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اللہ کربلا یعنی قیام. کربلا ڈیمانڈز اپرائزنگ یہ عنوان ہے، اور آج ہماری یہ 8ویں کڑی ہے 6 محرم ہے. جس آیت کی تلاوت کا شرف مسلسل حاصل کر رہے ہیں، اللہ سے توفیق مانگتے ہیں کہ قرآن کی سمجھ ہمیں عنایت فرمائیں، اور جتنا سمجھ رہے ہیں اس پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائیں انشاءاللہ.
سورہ سبا قرآن کا 34واں 34 چیپٹر ہے اور اس کی 46ویں آیت۔ روزانہ 10 آیتوں سے اپنی زندگی کو منور کریں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، شروع کریں زندگی کو قرآن سے۔ قرآن سے شروع کرنا یعنی اہل بیت سے شروع کرنا، یہ دونوں کبھی جدا ہوتے ہی نہیں ہیں۔ قرآن کی تلاوت یعنی تلاوت اہل بیت، حقیقت یہی ہے۔ انسان اگر اس کو سمجھے، مومن سمجھ جائے۔ قل کہہ دیجئے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، انما اعظکم بواحدہ، صرف ایک نصیحت ہے، لمبی چوڑی نہیں، صرف ایک کام ہے، تم لوگ اس کو کر لو۔ ان تقوموا للہ، کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے، قیام کرو اللہ کے لیے۔ اور یہ قیام میں ممکن ہے کہ تم چاروں طرف دیکھنا چاہو، کوئی میرا ساتھ نہیں ہے۔ مثنا و فرادا، تم اکیلے ہو تو کھڑے ہو، 2 ہوں تو کھڑے ہو جاؤ۔ کبھی یہ نہ دیکھو کہ تمہارے نمبر کتنے ہیں، اس لیے کہ جب اللہ تمہارے ساتھ ہے سب کچھ موجود ہے، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آگے بڑھ کر قرآن کا لہجہ بہت ہی خوب، ثم تتفکروا، غور کرو، فکر کرو، کمپلشن نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے۔ دین جو ہے آزاد ہے، کبھی دین تمہیں دروازے پر آ کر کے یہ نہیں کہتا کہ تم عمل کرو۔ کبھی آیت اللہ سیستانی کا کوئی نمائندہ آ کر کے آپ کے دروازے پہ ناک کیا کہ آپ تقلید کے لیے آئے، یا رہبر کا کوئی نمائندہ آیا ناک کیا، اس لیے کہ دین آزاد ہے، علم ہے، روشنی کی طرف خود چلے جاؤ۔ دین نور ہے، اگر تم تلاش نور میں ہو تو چلے جاؤ، اس میں زبردستی نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں اکراہ کمپلشن نہیں ہے۔ ما بصاحبکم من جنہ، تمہارے رسول اکرم پر کوئی جنت نہیں چڑھ، جنت یا مجنون نہیں ہے، جنات کا سایہ اس پر نہیں ہے، بلکہ وہ آیا ہے ان ہوا نذیر لکم، تمہیں ڈرانے کے لیے نذیر ہے۔ کس بات سے ڈرانے کے لیے؟ سامنے جو تمہارے عذاب ہے اس سے ڈرانے کے لیے۔ تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں عذاب قبر کا عذاب ہے، قیامت کا عذاب ہے، جی نہیں۔ کیا ہماری سوسائٹی عذاب میں نہیں ہے اس وقت؟ کیا مہنگائی نہیں ہے؟ کیا حالت خراب نہیں ہو رہی ہے؟ راستوں میں کچرے کوڑے میں نہیں جا رہے ہیں؟ گندگی نہیں پھیلی ہوئی ہے؟ اس سے بڑا کیا عذاب ہے کہ ہم خود ایک ایسی دنیا میں بس گئے ہیں جس میں ہمیں خود پتہ نہیں ہے کہ کس عالم میں۔ ذرا سا ایک حدیث کا سہارا لے رہا مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ امیر کلام، کلام امیر، جب مولا کہہ دیتے ہیں اس کے اوپر اگر کوئی کلام ہے تو اللہ کا کلام ہے، یہ خصوصیت ہے مولا کی۔ اور یہ حدیث کو خصوصاً نوجوان نسلیں، جوان، میری بیٹیاں، بچے اچھی طرح سے اس کو لکھیں، پڑھیں، سمجھیں، اور کمرے میں بھی، گھر میں بھی اس کو لکھ کے رکھ لیں۔ اللہم انی اعوذ بک من سبات العقل، اللہ اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل
رحمتیں ہیں اس میں۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اللهم صل على أشهد أن علي بن صالح هي على الصلاة يا ناصر۔ هيا على الفلاح۔ الله أكبر۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ پروردگارہ ہمیں ثبات عقل کو تعطیل کرنے سے بچا لے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ اللہم صل علی۔ بہت غور کریں، میں نے کئی مرتبہ کہا ہے، قرآن کی ایک آیت پہ کام کریں زندگی بدل سکتی ہے، ایک حدیث پہ کام کریں زندگی بدل سکتی ہے۔ حقیقت یہی ہے، یہ زندگی دینے والی چیزیں ہیں۔ مولا کا یہ کلام کہ اللہم انی اعوذ بک من ثبات العقل۔ ثبات سین بے الف تے، ثبات جو ہے یوم السبت، اب تو سنا ہے آپ نے، ہفتے کے دن کو کیا کہتے ہیں؟ یوم السبت۔ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ہالیڈے کا دن ہے، یوم السبت ہالیڈے کا دن ہے۔ مولا کیا کہنا ہے؟ خدایا پروردگار میری عقل کو تعطیل نہ کر، یعنی میری عقل کو ہالیڈے میں مت لے جا، یعنی میری عقل ایکٹیو رہے، کانسٹنٹلی میری عقل جو ہے ہمیشہ ہوشیار رہے، کام کریں۔ دشمن اس کا پورا کام یہ ہے کہ عقل انسانی مفقود ہو جائے، تعطیل میں چلے جائے۔ وہ نہیں چاہتا دشمن نگیٹو فورسز، اب کوئی بھی ہو، ایسٹ ہو ویسٹ ہو مجھے نہیں معلوم، قرآن صاف کہتا ہے یہ جو فورسز ہیں ان کی پوری تمنا یہ ہے معاشرہ انسانی حالت ثبات میں چلے جائے، تعطیل ہو جائے، پھر حکومت کر سکتے ہیں۔ جب اب خاموش پورا معاشرہ ہو جائے کیا ہوگا؟ پھر حکومت کون کریں گے؟ لٹیرے، لوٹنے والے، اب نام لیجئے، پہلے بھی وہی تھا اب بھی وہی تھا۔ تو اسی لیے مولا نے یہ کہا سلونی قبلاً تفقدونی، یعنی علی کو سمجھنا ہے تو علم کے ذریعے سے، عقل کے ذریعے سے سمجھ سکتے ہو، تعطیل کے ذریعے سے نہیں سمجھ سکتے۔ عقل کو تعطیل کر کے تم علی کو نہیں سمجھ سکتے۔ ایک آیت دے رہا ہوں، دیکھیے بہت ہی خوبصورت آیت کا ٹکڑا ہے، قبلہ و کعبہ تشریف فرما ہے، عجیب و غریب ہے قرآن۔ فرعون کے ٹیکٹس کو قرآن بیان کرتا ہے۔ فرعون کی جو سیاست کے ٹکڑے ہیں، میں نے بتایا تھا، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ کا نام 136 بار قرآن میں، 136 ٹائمز، اور فرعون کا نام 75 بار قرآن میں، کانسٹنٹ، یعنی مسلم امہ کو، انسانی معاشرے کو سمجھایا جا رہا ہے، دیکھو ان کے ٹیکٹس کو سمجھو، یہ کیسے چلاتے ہیں، دنیا کو کیسے چلاتے ہیں۔ ان میں سے ایک آج کی ٹیکٹس سمجھیے، فاستخف قومہ، اس کی قوم کو اس نے ذہنی طور پر ہلکا بنا دیا، سوچنے کی صلاحیت ان کی ختم ہو گئی۔ فاستخف قومہ، جیسی صلاحیت ختم ہوئی، فَأَطَاعُوهُ، پھر انہوں نے اطاعت کی۔ توجہ، اطاعت جو ہم کرتے ہیں کسی کرنا ہے؟ اطیعوا اللہ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، کس کی اطاعت کرو؟
اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اولو الامر کی اطاعت کرو۔ اولو الامر کون ہے؟ قرآن میں لمبی لسٹ سنا دیا قرآن ہے، کون نہیں ہے ان کی لسٹ دے دیا، پتہ چل جائے گا کون ہیں۔ قرآن نے بتا دیا کہ جو لوگ لا تطع منہم آثما و کفورا، گناہگار کی اطاعت مت کرو، لا تطع اکثر من فی الارض یضلوک، زیادہ میجورٹی کی اطاعت مت کرو، اس لیے کہ میجورٹی کو پتہ ہی نہیں چل رہا کیا چل رہا ہے، یہ مائنارٹی ہیں سارے چکر میں۔ اسی لیے قرآن نے صاف صاف بتایا ہے کہ کس کی اطاعت کرو، لا تطع منہم آثما او کفورا، کبھی گنہگار کی اطاعت مت کرو۔ جب گنہگار کی اطاعت مت کرو، اپوزٹ کیا ہوا؟ معصوم کی اطاعت۔ تو ہم سے پوچھتے نام بتاؤ، قرآن کہتا ہے یہ نام لے لو، صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ وعجل، آج کی پریزنٹ ورلڈ، یمن میں 19 ملین انسان سسک رہے ہیں۔ یہاں کی حالت، پاکستان کی بھی حالت اچھے نہیں ہیں، مہنگائی سب کچھ ہے، لیکن وہاں بھوکوں مر رہے ہیں۔ اگر زیادہ خیال، ڈیڑھ سچویشن آج کل جو اخبار میں آ رہا ہے، بہت ہی خطرناک سچویشن ہے۔ اگر ان کی طرف توجہ نہیں کی جائے 19 ملین انسان بھوکوں مر جائیں گے۔ اب مر رہے ہیں روزانہ، بہت آہستہ موت ہے، لیکن چاہیے کہ ان کو کیوں یہاں تک پہنچ گئے ہیں؟ اتنی بڑی تعداد مسلمانوں کی، 59 مسلم کنٹریز، اور اس کے بعد آبادی تقریباً 2 بلین کے قریب، 2 ارب کے قریب، اور اتنے ریسورسز، یہ کیسے بھوکے، یہ کیسے حالات؟ کیوں؟ فاستخف قومہ فاتاہ، مسلم امہ کو ایک ایسا نیگیٹیو فورسز ہیں جنہوں نے ان کے ذہنوں کو تعطیل کر دیا ہے، ہالیڈے کی طرف لے گیا ہے۔ ہم لوگ سوچنے کا انداز اب ختم ہو گیا، ہم لوگوں کو صرف یہی کہا جاتا ہے کہ تم یہ کہو تم جنت چلے جاؤ گے، وہ کہو جنت چلے جاؤ گے۔ دنیا جہنم بن گئی ہے، تم جنت کی ہوا کھلا رہے ہو۔ دنیا جنت بنانے کے لیے اسلام آیا تھا، جنت کی ہوا کھلانے کے لیے اسلام نہیں آیا تھا۔ تو اسلام یہ کہتا ہے ایکٹیو بنو، عقل کو مولا فرما رہے تعطیل مت کرو اپنی عقل کو، ہوشیار رہو۔ دشمن کیا کرتا ہے؟ دشمن تمہارے عقل کو خفیف کرتا ہے، ہلکا کرتا ہے۔ کیسے؟ مثلا آج کے جوان ہیں، میرے نوجوان اچھی طرح سے سمجھیں، سب مل کر کے ایک درود پڑھیے محمد والے محمد۔ عاجل، آپ جانتے ہیں، آپ کے پاس بھی فون ہے، میرے پاس بھی فون ہے، ہر ایک کے پاس ماشاءاللہ ہے۔ آپ ہفتے میں ایک مرتبہ اس میں آتا ہے اسکرین ٹائم یوزڈ، آپ نے اب تک پورے ہفتے میں کتنی مرتبہ، کتنے گھنٹے آپ نے اس اسکرین کو استعمال کیا ہے؟ آپ خود امتحان لیجئے، آپ خود غور کیجئے، امتحان کیجئے، یہ جو میرا اتنا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے، اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ کس نے مجھے خفیف کر دیا ہے کہ میں مجبور ہو گیا ہوں اس کے حوالے؟ اگر میں عقل مند ہوتا تو میں وہی دیکھتا جو میرے فائدے کی چیز ہے، جو میرے نقصان کی چیز کیوں دیکھ رہا ہوں؟ اس کے معنی میرے ذہن کو میں نے تعطیل کر لیا ہے۔ سب سے زیادہ فلت بنتا ہے ویسٹرن کنٹری میں، سب سے زیادہ جو استعمال کرتے ہیں مسلمان ہیں۔ یہ آپ کی اسٹیٹسٹک ہے، میں کنٹری کا نام بھی نہیں لیتا۔ سب سے زیادہ گندے ویبز جو ہیں دنیا میں ویسٹ میں بنتے ہیں، سب سے زیادہ جو استعمال ہوتا ہے مسلم کنٹری میں۔ یہ کیوں ہے؟ تاکہ آپ کی عقل مفقود ہو جائے، تعطیل میں چلے جاؤ۔ جب تعطیل میں چلے جاتے ہیں، وہ بھی آتا ہے حکومت کرتا ہے، اس کو ہٹاتا ہے، وہ حکومت کرتا ہے، اس کو ہٹاتا ہے، اس کو حکومت کرتا ہے، وہ ہٹاتا ہے، ہر ایک اپنا الو۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ اسلام یہ کہتا ہے اس کے خلاف تم قیام کرو۔ قل انما اعظکم بواحدہ، ایک ہی نصیحت ہے، کچھ اور نہیں، لمبی چوڑی بات نہیں ہے۔ مولانا ایک چھوٹی بات بتائیے، کچھ نہیں۔ جیسے سرکار کے پاس مشہور کتنی مرتبہ اس ممبر سے تذکرہ ہوا ہوگا، سرکار یہ لمبی لسٹ مجھ سے نہیں ہوتی، کوئی ایک چیز بتائیے۔ سرکار نے کہا جھوٹ چھوڑ دیں۔ اگر برائیوں کو ایک کمرے میں، ایک گھر میں ڈال دیا جائے اور اس دروازے کو بند کر دیا جائے، اس تالے کا نام ہے جھوٹ۔
یعنی پوری حدیث میں حدیث کو اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، اگر برائیوں کو پورے گھر میں آپ لاک کر دیں، ہر طرح کی برائی، گندگیاں، آپ جو بھی برائی سوچتے ہیں، چوری وغیرہ، ان سب کو اگر لاک کر دیں تو قفل جو ہے کیا ہے؟ جھوٹ ہے۔ اگر جھوٹ نہیں بولیں گے تو بچ جائیں گے، لیکن ہمارے معاشرے میں جھوٹ عام ہے، جیسے کوئی ایسی اہمیت کی بات ہی نہیں ہے۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ سمجھ یہ رہے ہیں کہ جھوٹ سے میری کامیابی ہے، وہ بھی جھوٹ بولتا ہے، وہ بھی جھوٹ بولتا ہے، وہ بھی جھوٹ بولتا ہے۔ آج ہی ہم ڈرائیو کر رہے تھے تو منظور بھائی کہہ رہے تھے دیکھیے ریڈ لائن میں چلا گیا، ریڈ لائٹ میں چلے گئے، ریڈ لائٹ میں چلا گیا۔ لوگ جو ہیں قانون کو توڑ کے مزہ لے رہے ہیں، اس لیے کہ اوپر جو ہے وہ بڑے بڑے قانون کو توڑ رہے ہیں، وہ مزہ لے رہے ہیں، نیچے والا کہہ رہا ہے کہ جب وہ توڑ رہا ہے تو مجھے کیا ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ نے کہا تھا پہلے سٹاپ لائٹ پر روکنا کیا تھا؟ قانون تھا، اب روکنا واجب ہے۔ اس لیے کہ اب قانون نہیں ہے، قانون الہی قانون ہے، اللہ کا نظام ہے۔ عزیزان گرامی، ہمیں بہت زیادہ ایک ریولوشنری تھنکنگ کو لانا ہے قیام کرنے کے لیے۔ ہمارے پاس جو پرابلمس ہیں، میں اوپنلی بات بھی نہیں کر سکتا، بعض چیزیں میں اشارے کر رہا ہوں لیکن میں زیادہ کھول نہیں سکتا۔ میں فارینر ہوں، باہر کا رہنے والا ہوں، اور میرے اوپر ممکن ہے کہ 50 چیزیں شروع ہو جائیں، تو میں بہت محتاط گفتگو کرتا ہوں اشاروں سے۔ لیکن آپ لوگوں کا فریضہ ہے، نوجوان نسلوں کا فریضہ ہے کہ قرآن کے ان احکامات کو سمجھیں اور اپنی زندگی کو بدلیں۔ تو اپنے وقت کو جو ہے تعطیل نہ کریں، اپنے عقل کو تعطیل نہ کریں۔ کہاں سے شروع کریں؟ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ کتنے مومنین کو معلوم ہے یہاں شریکت الحسین میں علیہما افضل الصلاۃ والسلام کیا ہے؟ اسکول بھی ہے، لائبریری بھی ہے۔ کتنوں کو معلوم ہے یہاں پر جو ہے اسکول بھی ہے، لائبریری بھی ہے۔ کتنے ماں باپ ہیں جو لائبریری لے کر آئے بچوں کو؟ کتنے ماں باپ؟ ہر ایک گلہ کر رہا ہے مولانا میرا بچہ جو ہے گیم میں لگا ہوا ہے، ہمیشہ گیم کھیلتا ہے، اس لیے کہ بچپنے سے آنکھ کھولا تو باپ کو کھیلتے ہوئے دیکھا، ماں کو کھیلتے ہوئے دیکھا، وہ بھی وہی کرے گا۔ تو بچے سے کیوں گلہ کر رہے ہیں؟ ایک صاحب کشتی میں بیٹھے ہوئے رو رہے تھے، کہ کیوں رو رہے ہو؟ کہ کشتی ڈوب رہی ہے، بچوں کا کیا ہوگا؟ لوگوں نے کہا جو تمہارا حشر ہے اس کا بھی وہی ہوگا، جو تم بھی ڈوب رہے ہو، تمہارے بچے بھی ڈوب رہے ہیں۔ تو ہم لوگ ذرا سا ایک ایسی دنیا میں جاتے، کوشش یہ کریں۔ دیکھیے میں جو وہاں پر ابو طالب میں جو پڑھ رہا ہوں وہ بہت ہی اہم موضوع، یہ بھی اس کو دونوں کو لنک کرے تو بات سمجھ آئے گی۔ بچوں کو ایٹ لیسٹ ہفتے میں ایک مرتبہ باپ یا ماں بچے کا ہاتھ پکڑے، 5 سال سے 4 سال سے، بلکہ اس سے پہلے لے کر جائے لائبریری۔ ہر ایک کے پاس کتابیں ہونا ضروری نہیں ہے، اور ضروری نہیں ہے، اچھا ہے کہ کتابیں رکھیں۔ ماشاءاللہ پاکستان میں بہت کتابیں چھپی، دینی کتابیں اتنی کہ آپ پڑھ نہیں سکے، اتنا زیادہ ہے۔ تو اب ہر ایک کے پاس اتنی دولت نہیں ہے کہ سب پڑھیں۔ ان بچوں کو لے جائیے وہاں لائبریری میں جا کر کے قصے سنائیے بچوں کو۔ بچہ بچپنے سے سمجھے گا کہ ٹائم کو یوٹیلائز کیسے کرنا ہے، وقت کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ وہ اپنی عقل کو ثبات میں نہیں لے جائے گا، ایکٹیو بنائے گا۔ اس ایکٹیو بنانے کے لیے آپ کو ہمت کرنا ہے، کام کرنا ہے۔ اور ایک مرتبہ آپ نے بچے سے کہا ہوم ورک کر لے گا، لیکن آپ بیٹھ کے اس کے ساتھ کہ ہم دونوں ہوم ورک کریں گے، تمہارے ہوم ورک میں مدد کروں گا۔ اب وہ بچے کی جو ایبیلٹی ہوگی، 1 سال کے بعد مارکس دیکھیے، وہ زمین و آسمان کا فرق ہو جائے گا۔ اگر ماں بیٹھ کر کے ہوم ورک کرے، باپ بیٹھ کر ہوم ورک کرے، تو بچے کی صلاحیتوں میں بہت زیادہ۔ تو یہ چیزیں کون لے رہا ہے؟ مغربی دنیا نے لے لیا۔ اور یہ کس نے دیا تھا؟ اسلام کا تحفہ تھا۔ اسی لیے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ افضل الصلاۃ والسلام نے جو وصیت یار ایک درود پڑھے محمد والے محمد اللہ۔ یہ
پینڈیمک میں رمضان میں کہیں نہیں جا سکا تھا، محرم میں 2 سال نہیں گئے، تو تقریباً 2-2.5 سال کے عرصے میں ہم کہیں نہیں جا سکے تھے، آن لائن باتیں ہو رہی تھیں۔ میں نے رمضان میں 1 سال سے پہلے رمضان میں مولا کی شہادت کے زمانے میں مولا کی جو وصیت ہے اس سے متعلق 4 مجلسیں پڑھی، آن لائن موجود ہیں، دیکھیے۔ مولا کی وصیت 2 ہیں، ایک ہے جو تفصیلی جو امام حسن علیہ افضل الصلاۃ والسلام کو نہج البلاغہ میں موجود ہے، ایک وہ ہے جو تلوار کے لگنے کے بعد، زخمی ہونے کے بعد روز شب شہادت مولا نے کہا ہے یہ وصیت میں اپنے بیٹوں کو حسن حسین اور جن جن تک یہ خط پہنچ رہا ہے ان کو کر رہا ہوں۔ یہ جو وصیت صرف تو اس کے معنی کہ ہم تک پہنچ گیا، یہ وصیت ہم کو بھی، ہمارے ہاتھ میں بھی آ گئی، ہمارے لیے وصیت ہے، مولا کی وصیت ہے۔ جی مولا علی کا نام لے کر کے جھومنے والوں کس کی ہے؟ کس کی وصیت ہے؟ یہ مولا کی وصیت ہے۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ جس تک بھی یہ خط پہنچے، ہم کو مل گیا وہ خط۔ کیا ہے مولا نے؟ ابتدا میں نمبر 1 پہلی چیز تقویٰ، 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 تقویٰ۔ میں نے آج جمعے کے خطبے میں نور ایمان میں یہ بتایا تھا، تقویٰ محور اللہ میں زندگی گزارنا۔ کبھی یہ نہیں بولا لوگ کیا کہیں گے، نہ، اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ ہماری زندگی کس محور میں چل رہی ہے؟ بیٹی کی ایسی شادی نہیں کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے، بیٹا کا یہاں پر وسیع شادی حال میں نہیں رکھوں گا تو لوگ کیا، اس لوگ کیا کہنے میں تباہ ہو رہا ہے۔ نہیں بھی میری حالت نہیں ہے، میں شریکت الحسین میں میرے بچے کی شادی کروں گا، جہاں سے درود کی آوازیں جاتی ہیں میرا بچہ بھی جائے تو کتنا بابرکت ہو جائے گا وہ بچہ، کتنی بابرکت ہو جائے گی وہ شادی۔ فکر کو بدلیے، کوشش یہ کیجئے، نئی ریولوشن لائیے۔ ربیع الاول میں جو لوگ شادیاں کر رہے ہیں، شادی حالوں کو پہنچ جائیے، ان بہترین مقامات کو خوبصورت سجائیے، نئے کرسیاں بٹھائیے، ایسے ہی پورے جیسے شادی حال میں ہوتا ہے۔ 1 2 3 کے بعد سب لوگ امام بارگاہوں میں جی کرنے لگیں گے تو پوری حالت کتنی، ایک تو پیسے، آپ کا پیسہ بچے گا، دوسری چیز جو وہاں پر دوسری گندگیاں ہیں اس سے بچ جائیں گے، اور جس مقام میں مقدس میں مجلسیں نمازیں ہوتی ہیں وہاں سے بچے رخصت ہوں گے، تو کتنی بابرکت چیز ہوگی۔ مولا تقویٰ، تقویٰ تک، اس کے بعد مولا نے علیکم نظم امورکم، آرگنائزیشنل اسکلز۔ آج ہمارے پاس 24 آورز ہیں، آرگنائز کیا ہم نے، کیسے گزرا معلوم ہے؟ ہم کو حساب لگانا ہے، حاسبو قبل ان تحاسبو، روزانہ جو حساب کرو، اسیس کرو، اس لیے کہ تمہارا حساب ہوگا، روز قیامت تمہارا حساب ہونے والا ہے، تمہارا حساب ہونے سے پہلے خود تم حساب کر لو۔ مثلا جب میں جو بزنس کرتا ہوں، بزنس کے ساتھ میرے ساتھ ایک ایسا آدمی جس کو کہتے ہیں اکاؤنٹنٹ۔ اکاؤنٹنٹ کیا کرتا ہے؟ حساب لگاتا ہے میری کمپنی کو۔ اگر میں ہوشیار بزنس مین ہوں، اکاؤنٹنٹ کے کہنے سے پہلے مجھے معلوم ہونا چاہیے میری کمپنی کدھر جا رہی ہے۔ اسی طرح سے میں اگر ہوشیار مومن ہوں، نکیر و منکر آ کے بتانے سے پہلے مجھے معلوم ہونا چاہیے مجھے کہاں جانا ہے، اس لیے کہ میں کین بزنس میں۔ حل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، قرآن کہتا ہے کہ تجارت کرو، تجارت کرو۔ کس سے؟ اللہ کہہ رہا ہے تجارت کو، میرے ساتھ تجارت کرو۔ تجارت میں پریشانی ہے، پروڈکشن بنا دیا، پریشانی ہے کیسے جائے گا، کیسا جائے گا؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم تجارت کرو، تم جب دو گے لینے کو تیار ہوں۔ کبھی تمہیں یہ پریشانی ہوگی کہ پروڈکشن میں کیا ہوگا، کون خریدے گا؟ مولا اللہ کہہ رہا ہے دن میں 2 خریدوں گا، رات میں 2 خریدوں گا، گھر میں 2 خریدوں گا، بازار میں 2 خریدوں گا، اور دستر پہ 2 خریدوں گا، بستر پہ۔ دروازہ پڑھیے محمد والے محمد۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، یہ تجارت ہے۔ تو دوسری وصیت نظم امور۔ میرے نوجوانوں، قیام کربلا یعنی قیام، یہ موضوع ہے ہمارا، کربلا قیام۔ ٹائم دی موسٹ پریشیس تھنگ، سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہے؟ ٹائم ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي، گھاٹے میں، اے گھاٹے والوں، پورے انسانوں سے کہہ رہا ہے۔ ہمارے پاس بچے وہاں پر آپس میں لڑتے ہیں تو کہتے ہیں لوزرز۔ اللہ سب انسانوں سے کہہ رہا ہے تم لوزرز، گھاٹے میں۔ کون گھاٹے سے بچ سکتا ہے؟ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا۔ توجہ دیکھیے بہت اچھی طرح سے،
ایک ہمارا مسلمان بھائیوں کا مفسر ہے، اچھی چیز کسی کے پاس کیوں نہیں ہے، حل کیوں نہ ہو لے لینا چاہیے. الحکمت ضالۃ المؤمن فاطلبوها اینما وجدها. حکمت وزڈم تم نے لوز کر لیا ہے، تم نے کھو لیا ہے، جہاں ملے لے لو. تفسیر میں لکھتا ہے، اس کی تفسیر میں سمجھ نہیں پایا تھا، گرمیوں کا زمانہ تھا. اب معلوم ہے کہ ہمارے پاس ہر ایک کے پاس فریج نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. گرمیوں میں کیا کرتے ہیں، ٹھنڈا پانی کے لینے کے لیے جاؤ بھئی 1 کلو برف لا لو. برف لانے کے بعد ذرا شربت بنائے، ٹھنڈا ہو اپنے آپ کو. تو باہر میں بازار میں گیا، برف بیچنے والا ہے پکار رہا تھا، اس سے خریدو جس کا سرمایہ گھل رہا ہے. عجیب و غریب ہے. دیکھیے دوسرا سرمایہ نہ خریدے تو وہ گھلے گا نہیں. آج آپ نے نہیں خریدا وہ گھلے گا نہیں، وہیں ہے، دوسرے دن موجود ہے. لیکن برف بیچارہ اس نے 500 روپے کا برف لایا اور بیچ کر کے 600 بنائے گا. اگر آپ نے نہیں لیا تو کیا ہوگا، گھل جائے گا. تب اس نے کہتا کہ اب میں سمجھا، والعصر ان الانسان لفی خسر. انسان گھل رہا ہے، اس گھلنے سے بچانا ہو تو ایمان کا فریزر چاہیے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. دیکھیے بہت اچھی طرح سے نظم امورکم، آرگنائز یور سیلف، اپنے آپ کو. اور جو بچے چاہتے ہیں، میرے سامنے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اف یو وانٹ ٹو بی سکسیزفل، کبھی مت دیکھو میرے بابا کے پاس کیا ہے، میرے ماموں کے پاس کیا ہے، میرے چچا کے پاس کیا ہے، غربت ہے. کبھی نہیں سمجھو میرے پاس کچھ نہیں ہے. نہ، تمہارے پاس اللہ نے عقل دی ہے، اس عقل کو استعمال کرو. جتنے بھی سکسیزفل لوگ ہیں ان کے پاس کچچھ نہیں تھا تب سکسیزفل ہوئے. کتنے ہی خراب ہوئے ہیں ان کے پاس سب کچھ تھا. تو معلوم ہوا غربت کوئی ذریعہ نہیں کہ انسان ہار جائے، آپ کو عقل چاہیے. تو مولا فرماتا ہے آرگنائز کرو. اس کے بعد کا یہ جملہ ہے، اللہ لا تسبقکم عمل بہی غیرکم. نہج البلاغہ، یہ وصیت. دیکھو ہوشیار رہو، ہوشیار رہو، ہوشیار رہو. قرآن پر عمل کر کے تمہارا غیر آگے نہ بڑھ جائے. اس لیے کہ قرآن اصولوں کا نام ہے. ان اصولوں کو کوئی دوسرا لے لے گا، کلمہ پڑھے بغیر مسلمان ہو گئے. جو ایک شاعر نے کہا ہے کلمہ پڑھے بغیر مسلمان ہو. اس لیے کہ پورے اصول جو ہیں کس نے لے لیے، غیر نے لے لیے. اب دنیا میں ٹاپ آف دا لسٹ کون ہے سچا؟ جاپان. کون ہے امین؟ جاپان. مسلمان کون ہے؟ 161 سے شروع ہو رہے ہیں. جب یہ ہماری حالت ہے تو ہم پر فرعون سوار نہیں ہوگا تو کون سوار ہوگا؟ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. آئی ایم سوری، میں بے حد معافی چاہتا ہوں. میں نہیں چاہتا کہ میں تکلیف دے کر کے کچھ بتاؤں، لیکن میرے پاس کوئی راستہ نہیں. جو سچویشن ہماری مسلم امہ کی ہے دردناک ہے، بہت ہی خطرناک. اتنا زیادہ بعض وقت میں سوچتا ہوں ہمارے پاس نہج البلاغہ، ہمارے پاس قرآن، ہمارے پاس دعاؤں کا وہ خزانہ جو کسی کے پاس نہیں ہے. ہم ایسے فقیر ہیں جو خزانے پہ بیٹھے ہوئے بھیک مانگ رہے ہیں. ہم ایسے فقیر ہیں خزانے پہ بیٹھ کے بھیک مانگ رہے ہیں. امیر پر ایمان لاؤ تو امیر ہو جاؤ گے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. اللہ یا رسول اللہ. یا زندہ باد. یا دیکھیے قیام کربلا یعنی قیام کہاں سے شروع کیا امام حسین نے؟ کس نے شروع کیا؟ اب ایک آیت میں دیتا ہوں اور ایک آیت سورہ فصلت جس میں سجدہ واجب ہے. قرآن میں 4 سورے ایسے ہیں جس میں سجدہ واجب. ایک بات اچھی بہت خوبصورت یاد آ گئی، قبلہ و کعبہ ہیں. سنی اسکالر ہے جس نے نہج البلاغہ کا شرح لکھی ہے جی، ابن ابی الحدید 20 والیوم میں. وہ کہتا ہے کہ بعض خطبے ہیں جس کو میں نے 1000 بار پڑھے. یہ خطبہ ایسا ہے
کتنی بار پڑھا میں؟ 1000 بار پڑھا. بعض خطبے ہیں جس کے بعد سجدہ کرنے کو طبیعت چاہتی ہے. اتنا ان ڈیپتھ نالج ہے اس میں کہ اس کے بعد طبیعت چاہتی کہ سجدہ کرے. تو قرآن میں 4 سورے ہیں، 4 سوروں میں 4 آیتیں جس کے پڑھنے کے بعد سجدہ واجب ہے. ان میں سے فصلت ہے 41 سورہ، اس کی آیت ہے میرے ساتھ آپ لوگ انشاءاللہ. ماشاءاللہ بہت اچھی طرح سے غور سے سن رہے ہیں. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. اللہ ان الذین قالوا ربنا اللہ. انا کے معنی کیا ہے؟ تحقیق، بے شک. جیسے ان اللہ و ملا، انا جب بھی سمجھے تو کیا آپ سمجھنا ہے؟ تحقیق، بے شک بے شک بے شک. ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے اللہ کو رب مانا. سب مانتے کہ نہیں مانتے؟ جی الحمدللہ رب العالمین. رب اللہ کو مانتے. رب یعنی پروردگار، پروردگار اردو کا بہترین ترجمہ ہے. رب یعنی پروردگار. اسی لیول پر سمجھنے کے لیے ربی ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. پروردگارہ میرے ماں باپ پر رحم فرما. تیری رحمت کو تو ہم سمجھ نہیں سکتے، ربوبیت کو تو سمجھ نہیں سکتے. تو نے ماں کو دیا، سمجھ میں آیا تو رب کیسا ہے. تو جب ماں میری اتنی ربوبیت رکھتی ہے، میرا باپ اتنی ربوبیت رکھتا ہے، دن بھر محنت کرتا ہے، ماں اتنی زحمتیں اٹھاتی ہے، یہ ربوبیت کے جلوے ہیں اللہ کے ربو کی. رب الحمدللہ رب العالمین. قالوا ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے یقیناً یہ کہا اللہ ہمارا رب ہے. ختم ہو گیا نا؟ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے کافی ہے. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل. جی زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. جی زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، جھوم رہے ہیں لا الہ الا اللہ. لوٹ مچار چلیے لا الہ الا اللہ، دھوکہ چل رہا ہے لا الہ الا اللہ، جھوٹ چل رہا ہے لا الہ الا اللہ، دغل بازی چل رہی ہے لا الہ الا اللہ. کیا چیز ہے یہ؟ کس طرف ہے ہم لوگ؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے رب کہا اللہ کو. اس کے بعد قرآن کہتا ہے ثم استقاموا. رب کہنے سے چلتا نہیں ہے، پیروں کو جمانا ہے. جیسے ہی تم رب اللہ کو کہو گے، ادھر سے فورس آئے گی، ادھر سے فورس آئے گی، تم اس پہ تھپڑ لگیں گے. دیکھنا ہے کہ تم اللہ کو رب کہتے ہیں یا مشرق کو کہتے ہو یا مغرب کو. کس کو رب کہہ رہے ہو؟ تھپڑ لگیں گے، امتحان لگیں گے. سمجھنا تو دیکھو بھائی، گرم ریتی پہ لٹایا گیا، سینے پہ گرم پتھر رکھا گیا، کوڑے لگ رہے ہیں. وہ کہہ رہا ہے احد احد احد. تو اس لیے کہ سمجھ گیا کہ میں نے رب کہنے کے بعد یہ کوڑے لگیں گے. اب یہ کوڑے لگنے کے بعد مجھے ہٹنا نہیں ہے. پھر اس کے بعد اتنا بلند ہو جائے گا مؤذن رسول بن جائے گا. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. دیکھیے بہت اچھی طرح سے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. مولانا کیش نظر نہیں آتا. سب مولوی آتے ہیں جنت کی ہوا، حوروں کی ہوا. کیش بتائیے، کچھ ذرا سا بتائیے کیش. اچھا کیش لیجیے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. ایسے لوگوں پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں. ہوتے تھے نہیں، ہوتے ہیں. صرف تم استقامت دکھاؤ، تم قیام کرو. جس دن قیام کرو ملک نازل ہوں گے. بدر میں بھی نازل ہوئے، لبنان میں بھی نازل ہوئے، ہماری کنٹری میں روزانہ نازل ہو رہے ہیں. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. آپ نے نہیں دیکھا؟ صلوات اللہ.
آئل کی شپ جا رہی تھی اسلامی جمہوریہ کی وینزولا کو، راستے میں یہ بڑے لگائے نا ابھی سینکشنز، جرمن کے ٹھیکیداروں نے ان کو روک کے حوالے کر دیا باطل کے. اچھا ایران نے کہا اچھا، ایران نے 2 جرمن کے شپ روک دی ہے. اب یہ کرو، جب تک تھپڑ پہ تھپڑ نہیں لگاؤ گے یہ سنبھلنے والے نہیں ہیں. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. حیدری جب تک جواب نہیں دو گے، استطاعتم عدو، قرآن کہتا ہے کہ تیار ہو، اسٹرانگ بنو، بہت اسٹرانگ بنو، اتنے اسٹرانگ بنو کہ تمہاری طرف کوئی نہ دیکھے. آج سب کہہ رہے ہیں سب سے اسٹرانگسٹ میزائلز ایران کے ہیں. ارے بھئی تم اس میزائل کو دیکھ رہے ہو، فکری میزائل جو ایران کا ہے تمہیں پتہ ہی نہیں ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. میرے نوجوانوں، قرآن کو کیا عشق سمجھو. if you do it you will see it. لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَسَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى. تم کوشش کرو، معلوم ہو جائے گا، کل معلوم ہو جائے گا. جیسا بیج بو گے ویسا ہی ہوگا. سستی کرو گے سستی کا نتیجہ، ہوشیار رہو گے ہوشیاری کا نتیجہ. آج ذرا ہوشیار ہو جائے بہترین نتیجہ نکلے گا. آج تمہارے 80% اگر مارکس آئے ہیں نوجوان بچوں، اگر تم نے ذرا اور ہمت دکھائی 90%، اس کے بعد 100%، اس کے بعد جس منزل پر جانا چاہتے ہو جا سکتے ہو. آج بو علی سینا ہمارے میں کیوں نہیں ہے؟ ہمارے ذہنوں کو ثبات کی طرف لے جایا گیا. یہ ہمارا پین ہے. ہمیں تعطیل میں لگا دیا گیا. ہالیڈیز میں جاؤ بھئی آرام کرو آرام کرو. کس میں وہ لگے رہو، اس میں گیموں میں ہاتھ میں لگے رہو. نہ، بیدار ہو جائیے، قیام کیجئے. امام حسین کے نام پہ قیام کیجئے. جی جب ان کے نام سے کھڑے ہو جائیے تو آپ کبھی تنہائی محسوس نہیں کریں گے، اس لیے کہ وہ اکیلا. دنیا آج کتنی خوبصورت ہے. اذان ہے نا، اذان صبح کی اذان ہو رہی ہے نیوزی لینڈ میں، گلوب گول ہے. اب اذان مغرب کی یا دوسری صبح جو ہو رہی ہے سیاٹل میں امریکہ میں، ہر لمحہ گلوب پھر رہا ہے، ہر لمحہ گلوب پھر رہا ہے. ہر لمحہ اذان ہو رہی ہے. کہیں فجر کی ہے، کہیں ظہر کی ہے، کہیں عصر کی ہے، کہیں مغرب کی ہے. اچھا محرم آیا، ہر لمحہ اذان ہو رہی ہے، ہر لمحہ یا حسین ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. کہ اللہ نے وعدہ نہیں کیا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. کیسے یاد کیا اللہ نے؟ جناب زینب نے کہا کت قیدک سعی سعیک جد جہدک واللہ لا تمہو ذکرنا. شہزادی نے للکارا ہے، میں اتنی آسانی سے یہاں بیٹھا ہوں، کوئی مجھ پر حملہ کرنے والا نہیں ہے. ہاتھ میں جس کے بازوں میں رسیاں ہو، جو دشمن کی فوج کے سامنے کھڑی ہو اور یزید وقت کو للکار رہی ہو قوت کو، تم جو چاہے کر لو، مگر خدا کی قسم اللہ کی قسم ہمارے ذکر کو تم ختم نہیں کر سکتے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اللہ صلوات اللہ. ٹائم ختم ہو رہا. بہرحال اب گزارش ہے، میں نے عرض کیا تھا اللہ نے توفیق دی ہے، اللہ نے زبان میں اتنی قوت دی ہے کہ میں آپ کو 1 گھنٹہ صرف نعرے لگوا سکتا ہوں. ایسے میرے پاس ٹیکٹس موجود ہیں، خطیب ہوں میں، لیکن میں غلط سمجھتا ہوں اس چیز کو. ایسی چیز کہوں جو آپ کے فائدے کی چیز ہو، اس لیے کہ روز قیامت باقری تم گئے تھے، اتنا بڑا مجمع تیرے سامنے آیا تھا، حسین کے نام سے گئے تھے، نذرانے بھی بٹورے، تو نے کیا کہا؟ تو نے حسین کی رضا کی بات کی یا اپنا الو ٹھیک کر کے چلے گئے؟ یہ میری ذمہ داری ہے. آج 6 محرم ہو گئی، کتنی تیزی سے چلا گیا، اور آج جمعہ
پہلا جمعہ مقرر ہے ننھے علی اصغر پر. جی آج آپ نے نہیں دیکھا نہیں معلوم، میرے پاس ابھی ایک آج ہی کی بات ہے، ایک چیز آئی ہے عجیب و غریب کہ ہزاروں بلکہ لاکھوں عورتیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو پٹی لگائے ہوئے بلند کر رہے ہیں، مولا امام زمانہ یہ ہم ہدیہ کر رہے ہیں، آپ تشریف لائیے. پہلا جمعہ جو ہے، پہلا جمعہ مقرر کر دیا گیا محرم کا علی اصغر کے نام. یہ کون بچہ ہے بھائی؟ چل بھی نہیں سکتا ہے مگر اس کے پیچھے اسلام چل رہا ہے، بول بھی نہیں سک رہا ہے لیکن اس کے پیچھے اسلام بول رہا ہے. کون ہے یہ بچہ؟ تاریخ میں مظلومیت کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے، جب شہزادی کے دروازے پر آئے اجرکم اللہ. کون سا دروازہ تھا جس دروازے پہ سرکار نے کہا تھا السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ ومحبت الوحی والتنزیل. فخر الدین رازی کہتے ہیں آیت تطہیر کے نازل ہونے کے بعد 1-2 دن نہیں 6 مہینے تک سرکار فجر کی نماز کے بعد اصحاب کے ساتھ اندر والے دروازے سے نہیں، باہر والے جس کو آج کل کہتے ہیں باب جبرائیل، فاطمہ کے دروازے پہ کھڑے ہوتے تھے. السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ. اس بیٹی کا دل کتنا بڑھ گیا ہوگا جس کا بابا 6 مہینے تک تیرا گھر بہت عظیم ہے، تیرا دروازہ بہت عظیم ہے، یہاں فرشتے نازل ہوتے ہیں، یہاں قرآن نازل ہوتا ہے، لیکن ابھی کفن میلا نہیں ہوا تھا، اس دروازے پر حملہ ہوا. آنے والوں نے کہا علی کو بھیج دو. شہزادے نے کہا جب تک میری جان میں جان ہے میں نہیں دینے والے. میں تو کہا ہمیشہ کہتا ہوں دا فرسٹ ڈیفینڈر آف ولایت آف مولا امیر المومنین، پورے وجود کے ساتھ ولایت علی کی دفاع کرنے والی فاطمہ زہرا، پورے وجود کے ساتھ. کرنا یہ نہیں ہوگا. آنے والوں نے دھمکی دی کہ اس گھر کو آگ لگائیں گے. شہزادی نے جو بہت ہی اچھا جملہ آیت اللہ جواد عاملی نے کہا کہ مشرک ہے مشرک بنو، کافر بنو، لیکن احرار تو رہو، آزاد تو رہو. یہ کیا معنی؟ یہ کس کا جملہ ہے؟ مولا امام حسین کا آخری جملہ ہے. تم دین نہیں رکھتے مت رکھو، قیامت سے ڈرتے نہیں ڈرتے، انسان تو رہو یار، آزاد تو رہو. حملہ کرنا ہے تو مجھے کرو. بیوی عورتوں پر کیے کیا ملا؟ عورتوں پر حملہ یہ کیوں؟ شہزادی کونین نے اس حساس جملے کو کہا جب انہوں نے کہا ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے. شہزادی نے کہا تمہیں معلوم ہے اس میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں. یعنی شہزادی یہ کہنا چاہ رہی تھی میرے دروازے پہ آ گئے تو اس کے معنی کہ اب اسلام ان کے پاس نہیں رہا. اب یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں انسان بھی ہیں کہ نہیں ہیں. امام دیکھیے جنگوں میں ہوتا یہ ہے ویپن جیسا سامنے آتا ویسا استعمال کیا جاتا ہے. جو سب سے زیادہ پاورفل ویپن ہوتا ہے وہ آخری استعمال ہوتا ہے. اب سمجھے علی اصغر کون ہے؟ سب سے زیادہ قوی ترین ویپن اسلحہ امام حسین کا کون ہے؟ علی اصغر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انسانیت کو ٹٹول رہے ہیں. تاریخ کہتے ہیں مولا نے بچے کو لا کر سامنے رکھا کہ دیکھو یہ بچہ اس کی ماں کا دودھ بھی خوش ہو چکا ہے، یہ پیاسا ہے، یہ پیاسا ہے. تمہارے زعم باطل میں میں قصوروار ہوں، اس نے تو کوئی غلطی نہیں کی ہے، اس نے تو کوئی گناہ نہیں کیا ہے، اس کو پانی پینا ہے پانی پلا دو. پھر بھی جواب نہیں آیا. مولا نے علی اصغر کو کربلا کے ریت پہ لٹایا، 2 قدم پیچھے ہٹے. اگر تم سمجھتے ہو اس کے بہانے میں پی لوں گا
تم خود آؤ پلا دو. اجرکم علی اصغر. بچیاں، میری بیٹیاں، میری بہنیں، خدا تمہاری گودی سلامت رہے، بچے آباد رہیں، انشاءاللہ قیام کریں بچے. عزیزان گرامی، تاریخ کہتی ہے امام حسین نے پھر اٹھایا کہ اصغر تم حجت خدا ہو، میں نے تو اپنی حجت پوری کر دی ہے، تم اپنی حجت پوری کرو. ننھے سے اونٹ سوکھی زبان. تاریخ کہتی ہے جیسی زبان چلی دشمن چہرے پلٹا پلٹا کے رو رہے تھے. سمجھ گیا ابن سعد انقلاب آ گیا، اس لیے کہ حسین نے ایک ایسا حساس حربہ کیا ہے، انسانیت جاگ گئی ہے. آواز دیا حرملہ اقطع کلام الحسین، اے حرملہ حسین کے کلام کو قطع کر. کون ہے یہ حرملہ؟ کون ہے یہ حرمل؟ کہتے ہیں کہ اتنا خطرناک تیر انداز تھا، اگر تیر کو کمان میں جوڑتا، سامنے اگر دیوار ہوتی تو دیوار کو چھید کے چلے جاتا. کس کے لیے؟ 6 مہینے کے بچے کے لیے. لیکن وہ کہتا ہے کہ جیسے ہی میں نے کمان میں تیر لگائے ہاتھ کانپنے لگے، کمان سے تیر گرا، دوسری مرتبہ اٹھایا. تاریخ کہتی ہے کہ کسی نے پوچھا حرملہ اتنے بڑے تم تیر انداز، تمہارے ہاتھ کیوں کانپ رہے ہیں؟ کہ جو میں دیکھ رہا ہوں تم دیکھتے نہیں ہو. جب بھی میں کمان میں تیر کو جوڑتا ہوں دیکھتا ہوں رسول اکرم اپنا گلا پیش کر. اجرکم علی اللہ. مولانا محرم ہے، چند جملے زیادہ بولیے، آنسو نکلنا ہے، رونا، یقیناً ہمارے پاس کچھ اور نہیں ہے. تاریخ کہتی ہے تیر چلا ننھے سے گلے اور حسین کے بازو میں. روز عاشور جوان جلوسوں میں جائیں، بزرگ نہیں جا سکتے تو اعمال عاشور کریں. ایک عمل عاشور میں کیا ہے؟ زیارت عاشور ہے. اس میں کیا پڑھتے ہیں؟ 2-3 قدم آگے بڑھیے، کہیے انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ. پھر پیچھے جائیے اِنَّا لِلَّهِ. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے کہ حسین بچے کو لیے ہوئے یہ سوچ رہے ہیں ماں کے پاس جاؤ یا دفن کر دو. اجرکم علی اللہ. مقتل میں پہلا لاشا ہے جس کو حسین نے دفن کر دیا. رباب روئی ضرور، لیکن دل کے گوشے میں یہ خیال آیا کوئی دفن نہیں ہوا. علی اصغر دفن تو ہو گیا، کوئی دفن نہیں ہوا. علی اصغر دفن تو ہو گیا. شام غریباں آئے سروں کو تلا. ماں نے دیکھا نیزے زمین میں دھس رہے ہیں. ایک مرتبہ نیزہ دھسا، ننھی سی مثلک ینار، کہ تجھ جیسا بھی ذبح کیا جا سکتا. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ
راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون